شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج کی رات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا، صرف 7 بار۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا کاملہ نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو بولیے کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزہ نہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جلد سے جلد ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو بے حد کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی وہ حاجات اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اللہ والو، افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے توجہ کیجیے گا۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے اور طاقت سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ رب کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ
رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اللہ والو، اگر آج ماں ناراض ہو جائے، اگر آپ کی والدہ ناراض ہو جائے تو گھر کا نظام بالکل بگڑ جاتا ہے، اور جب لوگ اپنی والدہ کو راضی کر لیتے ہیں تو گھر جنت جیسا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے تو ہماری زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، لیکن جب اللہ پاک کو ہم لوگ راضی کر لیتے ہیں اپنے اذکار کے ذریعے، اپنا استغفار کے ذریعے، تو پھر اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، ایسے بہت سے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کے سامنے کوئی کام بھی نہیں کرتے، کوئی ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اسی کمرے میں بیٹھیں گے، اپنی اسی کار سے اتر کر 2-4 گھنٹے لگانے، 4-5 سائن کرے اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک جو مزدور ہے وہ صبح سے لے کر شام تک دہاڑی کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے۔ اللہ والو، اس پوری دنیا میں سب سے مشقت کرنے والی اگر کوئی ڈیوٹی ہے تو وہ مزدوری ہے، اور اگر اللہ پاک صرف محنت کرنے پر ہی نوازتا تو سب سے زیادہ مالدار اس وقت مزدور ہوتا، لیکن اللہ پاک نے محنت میں اپنا فضل نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے مانگنے والے کو فضل عطا کیا ہے، اللہ والے نے تلاش کرنے کو فضل قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے بازو، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرے کہ بس میں ہی ہوں، صبح اٹھوں گا تو کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ اللہ والو، اس کے برعکس جو اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرے مولا تو نے جس حال میں رکھا وہی حال بہتر ہے، اور پھر اللہ پاک کا فضل تلاش کرتا ہے کہ میرے مولا اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ مجھے ان کو بھی کھلانا ہے جنہوں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، اور مجھے ان کو بھی کھلانا ہے جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اللہ پاک کا فضل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو ظاہری اسباب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا اگر ہوگی تو تھوڑا سا بھی کریں گے تو اللہ پاک اس میں اجر آپ کو بڑا دے دے گا۔ بعض اوقات ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہم پر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کے آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں نے اس عمل سے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے دولت جیسے آپ پر عاشقوں کی طرح مہربان ہو جائے گی۔ اگر آج کا آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیا، قرض کے بوتلے اگر دب گئے تو مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ صرف روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ دی جاتی ہیں، اس وقت تو رب سے مانگنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رب کریم سے مانگنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ یا مجرب وظیفہ پڑھ لیتا ہے جو بزرگ کا بتایا ہوا ایک مجرب اور خاص عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کی اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، عمل کی طرف جاننے سے پہلے آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر افطار کی خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے منگتے بن کر بیٹھے ہیں۔ تجھے تیری عظمت کا واسطہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، تو دلوں کے راز بہتر جانے والی ذات ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مولا آپ تو نظر کرم فرما دے، ہم میں سے ہر ایک پر اپنی نظر، ہماری نسلوں کو شاد و آباد فرما دے۔ ہمارے بڑی سے بڑی پریشانیاں، ہمارے بڑے سے بڑے غم، ہماری بڑی سے بڑی تکلیفیں، ہماری بڑی سے بڑی جو ہماری بیماریاں ہیں، میرے مولا تیری صرف ایک ان کے محتاج ہیں۔ میرے مولا کن فرما دے اور ہماری تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم فرما دے۔ میرے مولا عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا دین اسلام کی خوب ہمیں خدمت کرنے
کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی بے حساب مدد فرما، ان کے لیے مدد فرما، آمین ثم آمین۔ اب کرنا کیا ہے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کا وقت کا ایک خاص اور لاجواب، ایک ایسا باکمال، ایک ایسا بابرکت اور عظمت والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب نے کھائی، رب کریم نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی۔ جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ والو، جب بندہ سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزوں کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے، افطاری کے وقت اپنے انعامات کا سوال کرتا ہے، آج افطاری سے پہلے یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو۔ آپ نے یا فتح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دائیں ہاتھ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لیں، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار نہ پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا اللہ والو، اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق چاہتے ہیں، اور اب آپ نے 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو افطاری سے پہلے آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک تو افطاری کا وقت رب کا محبوب وقت ہے، رب کا پسندیدہ وقت ہے، اور جو بندہ افطاری کے وقت رب کو راضی کرنے کے بعد سارا دن ذکر و اذکار، عبادت اور روزے کی حفاظت کرنے کے بعد ایک سانس میں یا فتح پڑھتا ہے، ایک سانس میں 7 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے اپنا گھر چاہتے ہیں، انشاءاللہ گھر بھی مل جائے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ گھر کہاں سے، وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ اسبابوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ لوگوں کو دینے والا ہے، اور وہ کہاں سے دیتا ہے، وہ رب کی عظمت ہے، وہ میرے رب کی شان ہے۔ یا فتح کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بآسانی پڑھ لی جائے گی، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، الگ الگ سانس میں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس میں 1 منٹ لگ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اگر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، افطاری سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت مکمل آپ سب کو ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھتے دوران سر سے ہاتھ ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر کیا جائے گا۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے سے عمل کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بہت بڑی بڑی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ پاک اس کے لیے ایسے رزق کھولے گا، ایسے رزق کی فراوانی فرمائے گا کہ وہ بندہ خود حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والو، جو 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک کے 2 صفات ہیں، یا مسبب الاسباب، نام نہیں صفات ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو۔ رب نے اپنی صفات بتائی ہے نا کہ یا مسبب الاسباب میں ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزہ
روزے کی حالت میں اس وقت جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے مسبب الاسباب، رب کی ذات مسبب الاسباب ہے، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتے ہیں تو فرشتے ایسے رستے بناتے ہیں کہ بندہ پانی کے بہاؤ کی طرح، پانی کے آبشار کی طرح وہ پھر دوڑتا ہے کامیابیوں کی طرف۔ اللہ والو اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اول و آخر ایک بار اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو سر پر ہاتھ رکھ کر کرنے والا ہے اور رب کے محبوب ترین وقت میں کرنے والا ہے۔ عمل ہے افطاری سے پہلے اللہ والو دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولیے گا، مجھے بھی یاد رکھے گا، فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ جو وظیفہ بتائے یہ قبولیت والا ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر بات قبول ہوگی۔ اس لیے فلسطین کے مہمانوں کے لیے درد رکھ کر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد فرمائے، اللہ پاک اس وظیفے کو مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔